آلریڈی منسٹریز بھی ہیں اس کام پہ، اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس، لیکن وہ اپنے پیسے کھانے اور اس طرح کے کام کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی ٹورزم ہمارے جی ڈی پی کا تقریباً 4% ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، دنیا کے بے شمار ممالک کی ترقی کا تمام تر انحصار ان کے ٹورزم انڈسٹری پر ہے۔ بے شمار ممالک جس میں دبئی، سنگاپور، ہانگ کانگ، چائنا، ملائیشیا اور کئی دیگر ممالک شامل ہیں، ان کی اکانومی کا ایک کثیر حصہ، ان کے جی ڈی پی کا ایک کثیر حصہ ان کو ٹورزم سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کی کیا کنڈیشن ہے اور ہمارے جی ڈی پی میں ہمارے ٹورزم کی کیا پارٹیسپیشن ہے، اس سلسلے میں دیے گئے ترتیب اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوٹل دی گیٹس کے چیئرمین جناب خالد مسعود صاحب موجود ہیں۔ آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کیا پوٹینشیل ہے۔ جی خالد مسعود صاحب، پاکستان قدرتی مناظر سے مالا مال اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل ہے جو دوسرے ممالک میں تقریباً اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ ہمارے یہاں جو ٹورزم کی کیا پارٹیسپیشن ہے ہمارے جی ڈی پی کے ساتھ اور اس کو کس طرح مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ جیسے خوبصورت مناظر پاکستان میں ہیں وہ کسی بھی ملک کے مقابلے میں کم نہیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کبھی بھی ان کو اجاگر نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی پلان بنتا بھی ہے تو یا تو وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے یا فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی ٹورزم ہمارے جی ڈی پی کا تقریباً 4% ہے، جبکہ یہ تناسب دبئی کے لیے 9% اور امریکہ کے لیے 17% ہے۔ خیر صاحب، ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ انڈسٹری ایک بڑی انڈسٹری ہے جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، لیکن اس ہوٹل انڈسٹری سے ریلیٹڈ، اس ریسٹورنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہ تو ملک بھر میں کوئی ایسا قابل ذکر انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے باقاعدہ کوئی فارغ التحصیل لوگ اور ماہر افراد اس انڈسٹری کو میسر آتے ہوں، اور نہ ہی اس کو باقاعدہ کوئی انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، حکومت نے ہاسپٹیلٹی کو انڈسٹری کا درجہ تو دے رکھا ہے، لیکن کوئی عملی شکل ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ نہ تو الیکٹریسٹی ٹیرف انڈسٹریل ٹیرف کے مطابق ہے اور نہ ہی ٹیکسیشن۔ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جس میں ہوٹلز، ریزارٹس اور ریسٹورنٹس شامل ہیں، ہمیں ان کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس انڈسٹری سے لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے۔ زیادہ تر افراد جو اس انڈسٹری سے منسلک ہیں ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے زیادہ تر لوگوں کے پاس ایکسپیرینس کے علاوہ کوئی ڈگری نہیں ہے۔ جو چند ایک ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ موجود ہیں ان کی توجہ صرف بزنس کی طرف ہے، نہ کہ ایجوکیشن کی طرف۔ خالد صاحب، دوسرے ممالک میں تو باقاعدہ یونیورسٹیز میں ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز اور ڈگریز کروائی جاتے ہیں، جہاں کے فارغ التحصیل لوگوں کو فوراً جاب بھی مل جاتی ہے، ان کا فیوچر برائٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کیا اس ضمن میں کوئی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آنا چاہیے جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور اسپیشلی وہاں سے ہاسپٹیلٹی سے متعلق جو لوگ ہیں وہ اس انڈسٹری کو میسر آتے ہوں؟ میری حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کریں۔ ہمارے پاس بے شمار یونیورسٹیز اور کالجز آلریڈی موجود ہیں۔ ان کے کیوریکلم نصاب میں ہاسپٹیلٹی سے متعلق اگر سبجیکٹس ایڈ کر دیں جو کہ بڑے آسانی سے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بہتر فیکلٹی کا انتظام کیا جائے۔ فیکلٹی کے لیے منیمم کرائٹیریا ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ وہ فورن یونیورسٹیز سے کوالیفائڈ ہوں اور ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔
خالد صاحب یہاں پورے پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری سے آپ کے مطابق بے شمار لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ منسلک ہیں. کیا اب بھی اس انڈسٹری میں اتنا پوٹینشیل ہے، اور اس ضمن میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ انڈسٹری مزید فروغ پائے، اور کن کن جگہوں پہ اس انڈسٹری کو زیادہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں بے انتہا پوٹینشیل ہے، لیکن جیسے پچھلے چند سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ بغیر کسی فیزیبلٹی کے مشروم گروتھ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر لاہور میں جتنے ہوٹلز پچھلے 4-5 سال میں آ چکے ہیں وہ بے شمار پائپ لائنز میں بھی ہیں. شاید لاہور کو اتنے ہوٹل رومز کی ضرورت نہیں ہے. یہی انویسٹر اگر ناردرن ایریاز میں ہوٹلز یا ریزورٹس بنائیں تو ان کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور ٹورزم کو بھی خاطر خواہ فائدہ ملے گا. جی، آپ بیڈ ٹیکس، سوشل سیکورٹی، اولڈ ایج بینیفٹ اور دیگر کئی اقسام کے ٹیکسز ادا کرتے ہیں. آپ حکومت کو جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں ان کے برعکس آپ کو حکومت کی طرف سے کیا تحفظ حاصل ہے؟ حکومت کو اس سلسلے میں خاطر خواہ ٹیکس ریبیٹ دینا ہوگی، کیونکہ جب آپ کسی انڈسٹریلسٹ کو کہتے ہیں کہ وہ دور دراز جا کر، وہ پہلے تو وہاں کنسٹرکشن کرنا بڑا مشکل ہے، وہ کنسٹرکشن بھی کرتا ہے، اور وہ سو اگر ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتی تو وہ انکریجمنٹ اس کو نہیں ملے گی. سوشل سیکورٹی اور EOBI کا فائدہ تو ڈائریکٹلی امپلائی کو ہوتا ہی ہے، لیکن حکومت کو انویسٹر کو بھی کوئی مزید فائدہ دینا چاہیے، لائک ٹیکس ریبیٹ. اس مہنگائی کے دور میں تو سروائیو کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے. ہوٹل ڈیکیٹس کا قیام کب عمل میں آیا، اور اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، یہ کس کیپیسٹی میں فال کرتا ہے، اور آپ کیا کیا سہولیات اپنے کرم فرماؤں کو بہم پہنچاتے ہیں؟ ہوٹل ڈی گیٹس ایک 4 سٹار ہوٹل ہے. اس میں ٹوٹل 91 کمرے ہیں اور اس میں 9 سویٹس شامل ہیں. باقی میٹنگ رومز ہیں، بینکویٹ ہالز ہیں، 3 ریسٹورنٹس ہیں، فٹنس سینٹر ہے، سیلون اینڈ سپا ہے، اور ہیٹڈ سوئمنگ پول بھی ہے. جی خالد صاحب، یہ ہوٹلس کے سٹارز کیا ہوتے ہیں؟ 4 سٹار، 5 سٹار، کیا یہ فیسلٹیز سے ریلیٹڈ ہیں یا اس میں کوئی اور منطق ہے؟ یہ بہت ٹیکنیکل سوال ہے. مین ڈفرینس تو اس میں آتا ہے کہ کتنی فیسلٹیز آپ مہیا کر رہے ہیں. تو 4 سٹار میں جو فیسلٹیز شامل ہیں ان میں لائک 24/7 کافی شاپ ہونی چاہیے، 3 ریسٹورنٹس ہونے چاہیے، سوئمنگ پول ہو، جم اور سپاز ہوں، اور گیسٹ روم اور سویٹس کی تعداد بھی 3 سٹار کے نسبت اس میں زیادہ ہونی چاہیے. اگر حکومت پاکستان آپ کو کوئی اہم ذمہ داری ٹورزم کے فروغ کے لیے، اس کمیٹی کے لیے میں ممبرشپ کے لیے، یا کوئی اور آپ سے خدمات لینا چاہے، تو کیا آپ ان کمیٹی میں، کیا اس کونسل میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ نہیں، میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں، فرینکلی اسپیکنگ. نہیں، اس میں جو ہے نا یہ بیوروکریسی وغیرہ آ جاتی ہے اور یہ لوگ ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں. کوئی کرنے والے ہوں تو پھر کبھی کے کر چکے ہوتے، کیونکہ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. آلریڈی منسٹریز بھی ہیں اس کام پہ، اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس، لیکن وہ اپنے پیسے کھانے اور اس طرح کے کام کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. کوئی پراپر طریقے سے پلان کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، کوئی اتنی مشکل چیز تو ہے نہیں. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا اور کسی نے اس میں اس لیے پارٹیسپیٹ نہ کیا کہ آپ جناب یہ اس طرح نہیں، یہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے، تو گورنمنٹ کا لیول پر چیزیں آسان بھی ہوتی ہیں نا. تو گورنمنٹ کو سجیسٹ کرنے کے لیے جو، ہاں، اگر ایسی کوئی کمیٹیاں وہ بناتے ہیں جس میں کہ وہ انوائٹ کرتے ہیں پبلک سیکٹر کو بھی، تو دین وی ول بی ہیپی ٹو جوائن دیٹ. دیر از نو that پرابلم. is nice, جی جی، because you ہاں have some good experience, because the ہاں owner of the hotel, you knows the internal circumstances very well than other people. کہ وہ جو ایک آدمی کہیں جاب کرتا ہے اس کی نسبت جو مالک ہے اس کو تو زیادہ مسائل کا پتہ ہے. جی 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 جی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ بناتی ہے یا کسی ایگزسٹنگ یونیورسٹیز میں کوئی ایڈ کرتی ہے کیوریکلم میں، تو اس کے لیے مین چیز ہے کہ فیکلٹی اچھی ہو. اگر تو یہی پرانے لوگ لینے ہیں جن کا کوئی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. وہ فوراً کوالیفائڈ ہونے چاہیے جو کہ اس فیلڈ میں ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھتے شروع ہو جائیں گے. جب یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے کچھ بچے، کچھ لوگ، تو وہ بھی ٹیچنگ کر سکتے ہیں الٹیمیٹلی. لیکن جو ٹو اسٹارٹ ود ہی ہیز ٹو بی فورن کوالیفائڈ. اب لوگ آ رہے ہیں کچھ، ان کو موقع دیں وہ فیکلٹی میں،
بجائے اس کے کہ وہ پرانے لوگوں کو جن کو جو اصل میں وہ پرابلم میکر ہیں وہ چیز ہونے نہیں دیتے پراپر، تو وہ ان کی اجارہ داری ختم ہو۔ ہوٹل میں کوئی آپ نے اپنا فرسٹ ایڈ کا بھی کوئی رکھا ہوا ہے اپنے ورکرز کے لیے کوئی؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر تو قریب ترین کوئی ہاسپٹل ہے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے تو بالکل نیکسٹ ڈور لاہور کا سب سے اچھا ہاسپٹل ہے حمیل لطیف ہاسپٹل، تو اس لیے ان کی تو 24/7 ایمرجنسی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ڈاکٹر کو امپلائی کریں اور وہ کاسٹ بڑھے، تو اس کے لیے وہ فیسلٹی ہے ہمارے پاس۔ تو امریکہ کتنا عرصہ رہے آپ اور وہاں کیا کرتے رہے؟ میں تو بیسیکلی میرا جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ پرسن ہوں، آئی ایم این انجینئر بیسیکلی، تو وہاں پر بھی میری کنسٹرکشن کمپنی ہی ہے۔ نائس۔ تو اس پروجیکٹ کو پہلے میں نے تو ایز اے کنسٹرکشن ہی کیا۔ یہ بنائیں گے بیچ دیں گے؟ نہیں، بنائیں گے اور چلانا تو ضروری نہیں کہ آپ خود چلائیں، آپ اس کو لیز آؤٹ کر سکتے ہیں چلانے کے لیے۔ تو پھر وہ جب وہ بھی کیا رکھا، لیکن جب دیکھا کہ بھی وہ چیز فروٹفل نہیں رہی تو پھر ارادہ کیا کہ خود ہی چلایا جائے، لیکن اسٹل وی ہیو فل اسٹاف جو۔ کیسا ایکسپیرینس رہا امریکہ اور پاکستان کے درمیان؟ دیکھیں جی، وہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہاں ہر چیز سسٹمیٹک ہے، یہاں پر لوپ ہولز ہی لوپ ہولز ہیں۔ شاید ہم لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں اپنے کنٹری میں کہ لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں، کہ جو کام آپ پلان کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ وہاں ہر چیز بائی لاز کے مطابق ہے، اگر آپ کا کوئی پلان ہے وہ جو کہ گورنمنٹ ریگولیشن کے مطابق نہیں فٹ ہو رہا تو آپ نہیں اس کو کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے کنٹری میں جائیں تو اپنا کنٹری ہے، پلس وہاں ہر چیز پاسبل ہے، تو اس لیے پھر میں نے ایسے ایک اپنائیت کی فضا ہے اور اپنائیت کی فضا ہے، پروٹیکشن فیل کرتا ہے ہاں یار بس میرا اپنا کہ ملک جی ہے، اپنا ملک ہے، بس میرا صرف اپنا ملک بس ہے۔ بس بالکل، یہ ایک دھارس ہوتی ہے نا۔ ہاں بالکل۔ جب آپ دوسرے ملک سے آتے ہیں اور اپنے ملک میں لینڈ کرتے ہیں اس وقت فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ نہیں، میری تو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ افیلیشن رہی ہے، میں سعودی عربیہ الحمدللہ feelings جو ہے 29 سال رہا ہوں، لیکن وہ ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وی ریئلی فیل ایٹ ہوم۔ دل کرتا ہے نا، وہ ایک محاورہ ہے نا، تو وہ واقعی صحیح ہے کہ وی ریئلی فیل ایٹ ہوم، دل کرتا ہے نا کہ بھی آپ اپنے کنٹری میں آئے ہیں۔ ہاں اب اس پہ لیٹ جائیں، اس کو سجدہ کریں، ہاں، یہ اتنی پیاری ہے، ہاں یعنی اس کے بالکل ساتھ کیسی ڈیفینیٹلی، ایک بندے کی اپنی جو اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے یہ کتنی گہری ہے اور بالکل واقعی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ جی ناظرین، آپ نے ہوٹل ڈی گیٹس کے چیئرمین جناب خالد مسعود کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری سے جڑے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی قابل ذکر انسٹیٹیوشن ہے اور نہ کوئی اس طرح کا ادارہ ہے جہاں سے باقاعدہ اسکلڈ، ماہر اور ٹرینڈ افراد اس انڈسٹری کو میسر آتے ہوں۔ اس ضمن میں ایک تو یونیورسٹی ہونی چاہیے اور دوسرا شمالی علاقہ جات میں ٹورزم کو فروغ دینے کی اتنا سارا پوٹینشیل ہے کہ وہاں اگر حکومت کوئی کمیٹی بناتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی میکنگ کے لیے کوئی ادارہ قائم کرتی ہے تو اس میں بھی پارٹیسپیٹ کروں گا، اپنی خدمات سر انجام دوں گا، اور وہاں بے شمار وسائل موجود ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے آپ اربوں ڈالرز پاکستان لا سکتے ہیں اور پاکستان خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔